السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک عزیز نے بڑا ہی دلچسپ سوال پوچھا کہ معاذ صاحب یہ بتائیں کہ روزہ جیسی عبادت کو دن میں ہی کیوں فرض کیا گیا، رات میں اسے کیوں نہیں فرض کیا گیا؟ اس ضمن میں ایک بات اپنے ذہن میں یہ بھی محفوظ رکھ لیں کہ جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس حال میں کھانے پینے اور جماع کے عمل سے خود کو ہم دور رکھتے ہیں، اسی طرح کا عمل دوسری قوموں میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھی اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے دور رکھتے ہیں۔ ہاں، کچھ نوعیتیں مختلف ہیں کھانے پینے کے حوالے سے۔ یہ اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اس عمل کو روزہ کہتے ہیں، جبکہ دوسری قوموں کا عمل یہ اپاس کہلائے گا، بھوکا رہنا کہلائے گا، پیاسے رہنا کہلائے گا۔ مگر جتنی بھی قومیں اس طرح کا عمل کرتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع کے عمل سے باز رکھتی ہیں، تو سبھوں کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ عمل دن میں ہی کیا جائے گا، رات میں نہیں۔ اب ذرا یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ ہم کیوں اس عمل کو دن میں انجام دیتے ہیں اور رات میں کیوں نہیں، یا پھر یہ کہ ہمارے اوپر یہ روزہ جیسی عبادت کہ جس میں کھانے پینے اور جماع سے ہم کو باز رکھا گیا، یہ دن میں ہی کیوں نافذ کیا گیا، فرض کیا گیا، رات میں کیوں نہیں؟ دراصل اس عبادت کے پیچھے جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے نفس کی مخالفت۔ اور بندہ رات میں جب وہ سو جاتا ہے، خواب غفلت میں پڑا ہوتا ہے، تو نہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، اور نہ ہی کھانے پینے کے عمل کو اپنے ہم جنسوں یا مخالف جنسوں میں کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ لہٰذا اگر اس عبادت کو رات میں فرض کر دیا جاتا تو نفس کی جو مخالفت ہے کھانے کے حوالے سے، پینے کے حوالے سے، یہ نہیں پائی جاتی، اور پھر عادت اور عبادت کا جو فرق ہے نا، اسے یہاں پر محسوس نہ کیا جاتا۔ لیکن بندہ جس طریقے سے صبح بیدار ہوتا ہے تو پھر اسے کھانے پینے کی طلب ہوتی ہے۔ اب وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اس کے حواس تیز کام کرتے ہیں، اور دیگر انسانوں کو کھاتے پیتے دیکھتا ہے۔ پھر اختلاط مرد و زن کے بھی اسباب دن میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بندہ جب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور سارے اسباب اس کے پاس پائے جا رہے ہیں کھانے کے پینے کے، لہٰذا اب ایسی صورت میں نہ کھانا نہ پینا اور خود کو جماع کے عمل سے باز رکھنا، دور رکھنا، یہی اصل میں نفس کی مخالفت ہے۔ اسی لیے روزہ کو دن میں فرض کیا گیا تاکہ نفس کی مخالفت بھی پائی جائے اور اس کو تابع کرنا بھی پایا جائے۔ اگر یہی چیزیں رات میں نافذ کر دی جاتی، رات میں فرض کر دی جاتی، تو ظاہر سی بات ہے کہ نفس کی جو مخالفت ہونی چاہیے وہ نہ ہو پاتی، یا نفس کے محرکات کے جو اسباب ہیں وہ نہ پائے جاتے۔ لہٰذا اسی بنا پر روزہ جیسی عبادت کو دن میں فرض کیا گیا۔ یہ چیز ہے کہ دیکھیں آپ کہ رات میں جب بندہ سو جاتا ہے یا سوتا ہے، رات کو پرسکون بنایا گیا ہے، آرام کے لیے بنایا گیا ہے، تو رات میں پھر بیدار ہو کر کے نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ نفس پہ بڑا بار گزرتا ہے۔ اس لیے تلاوت اور نوافل کی جو اہمیت ہے یہ رات میں ادا کرنے کو بیان کیا گیا، اسی لیے
تاکہ وہاں پر بھی رات میں نفس کی مخالفت پائی جائے۔ لہٰذا اسلام کے بے شمار عبادتوں میں جو سب سے اہم مقصد ہے وہ نفس کی مخالفت ہے، اور روزے جیسی عبادت میں نفس کی مخالفت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ روزے جیسی عبادت کو دن میں فرض کیا جاتا، اسی بنا پر روزے جیسی عبادت کو دن میں ہی